ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ نے ذکر نہیں کیا، لیکن آخری سوال، آپ نے احتجاج کرنے والوں کو کہا کہ 3 سال قید پہلے دیں گے، اگر دوبارہ بلا اجازت احتجاج کیا اسلام آباد میں تو 10 سال دیں گے، یعنی مارنگ بلوچ اگر اسلام آباد آئے، منظور پشتین آئے، اجازت لیے بغیر یہاں پر احتجاج کریں تو پہلے ان کو 3 سال قید دیں گے، اس کے بعد 10 سال دیں گے؟ اب میں اس قانون کے فیور میں تو بات نہیں کر سکوں گا، تو میں ادھر بس یہ ٹاپک چھوڑتا ہوں. بٹ آئی ول سے دس کہ جو آپ نے ڈی چوک کو ایسا زون بنا دیا ہے ناٹ فار جینیوئن جو انسانی حقوق کے لیے نکلتے ہیں، مگر جیسے ہم جیسے سیاسی جماعتیں ہیں جو ہر سال بعد دھرنا نکالتے ہیں، اسلام آباد کی ادھر ڈپلومیٹک کور بھی بہتا ہے، ادھر ہمارا حکومت نہیں چلنا ہے، تو آئی ایم ان سپورٹ آف دس آئیڈیا کہ وی شوڈ ہیو اے ڈیزگنیٹڈ زون، جیسے بالکل ٹھیک ہے جہاں آپ احتجاج کر سکتے ہو. اس بات پہ کہ 3 سال کا سزا کو 10 سال ایٹسٹرا، اس پہ میں تھوڑا سا اختلاف رائے رکھتا ہوں. سر لیکن وہ پاس ہو گیا، اب آپ حکومت کو کچھ کہہ سکتے ہیں اس پر کہ اس کو واپس دیتا ہوں میں، اب ساتھ ہی میرا امینڈمنٹ کو اس بات میں منا لوں گا ان کا کہ 10 سال کم کر لیں. آخری جواب صاحب، پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا چاہیے لاہور میں یا نہیں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ انٹیریئر منسٹر سے پوچھے اور ان لوگوں سے پوچھے. میرا تو ذاتی خیال اور میرا یہ ہے کہ ان کو جب وہ جمہوری انداز میں اگر جلسہ ہو رہا ہے تو جمہوری انداز میں جلسہ ہو، اگر غیر جمہوری چیزیں کیے جاتے ہیں جیسے انہوں نے وہ لانگ مارچ میں کیا تھا ادھر جب پی ڈی ایم کا حکومت تھا، یا وہ مولوٹو کاکٹیلز کا بارش انہوں نے لاہور میں کیا، تو آبویسلی پھر آپ یہ اسٹریٹجی اپنائیں. مگر اب یہ فیصلہ پنجاب حکومت کا فیصلہ ہے اور وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے. میں نے اپنا ذاتی رائے تو بتا دیا آپ کو. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے ساتھ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پر، جو انہوں نے 2 باتیں کی، ظاہر ہے وہ گفتگو کے دوران میں ان کو کہا بھی ہے، انہوں نے 2 جگہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا، ایک جگہ افتخار چودھری کی موومنٹ پہ. اگر کوئی عامر کل بھی کسی کو غیر آئینی طریقے سے نکالے گا اور موومنٹ ہوگی تو میں اس کا حصہ پھر بھی بنوں گا، کیونکہ یہ آئین کی لڑائی ہوتی ہے، کسی فرد کی لڑائی نہیں ہوتی. افراد تو آ کے ہمیں ڈس اپوائنٹ ہر دفعہ آ کے کرتے ہیں، چاہے وہ عدلیہ کے ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے کوئی دوسرا ہو. تو یہ تو میرے لیے تو یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں کہوں گا کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ بندہ کون ہے، دیکھوں گا کہ آئین، قانون، اخلاقیات وہ مجھے کیا کہتی ہیں کہ مجھے کدھر کھڑا ہونا چاہیے. انہوں نے پینما کا ذکر کیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کے لیڈرز جو اس ملک کو لیڈ کرتے ہیں ان کی جو فورن پراپرٹیز نکلیں اور جب ان کے پرانے بیان سنیں تو وہ کہیں کہ جی ہماری تو پراپرٹیز ہی باہر کوئی نہیں ہے، ہم تو کرائے پہ رہتے ہیں. جب آپ کا لیڈر کچھ چھپا رہا ہے تو اس کا جواب پھر اس کو دینا پڑے گا کہ وہ چیزیں آئی کہاں سے ہیں. سو اس لیے یہ بلاول صاحب کا کہنا ہے، آئی انڈرسٹینڈ ویئر ہی کمز فرام، کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے، لیکن دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. اچھی چیز برے ٹائم پر کی ہوئی، بری چیز اچھے ٹائم پہ کی ہوئی، آپ نے دیکھا وہ ہر چیز کا اپنا ایک نتیجہ نکلتا ہے. لیکن یہاں پر بڑے واضح طور پر صاف نظر آ رہا ہے کہ اسے اچیو کیا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ نہیں مانتے، لیکن یہ دیکھیں اصول تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ ان عدالتوں کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. یہ عدالتی نظام جس طرح یہ عدالتی نظام چل رہا ہے اس طرح یہ نظام نہیں چل سکتا. لیکن کیا صرف سپریم کورٹ ٹھیک کرنی ہے؟ کون جائے گا لوئر کورٹ، سول کورٹ اور سیشن کورٹ میں جہاں دادے کا کیس آج بھی پوتا لڑ رہا ہے؟ اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. فکر اس لیے اس وقت سپریم کورٹ اور آئینی کورٹ کی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آگے یہ جس طرح آج فیصلہ آیا، ٹریبونل کا جو فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، وہ بھی آج ہی فیصلہ آیا ہے. لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی کیونکہ ٹریبونل اگر جہانگیری صاحب کا ہو گیا تو وہ مانگتے ہیں فارم 45 اٹیسٹڈ اور 7 بیان حلفی، اور یہ اگر پنجاب میں شروع ہو گیا تو بلاول صاحب بھی جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. سو اس وجہ سے بہت سی چیزیں اس ملک میں نہیں کرنے دینی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا تانا بانا بنا جا رہا ہے جس جگہ بھی ہونا ہے. لیکن میں ایک بریک لے لوں.